سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو طاہر ایوبی صاحب ہیں انہوں نے اس بات پہ جو اسرشن دی ہے کہ وہ جو ہے کوشمنٹ پروسیڈنگ وہ بھی آج کے لیے فکس تھی کہ اس کو جو ہے وہ انہیں پریس نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ مین وائل جو ہے دے ول فائل پوسٹ ریسٹ بیل آف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان ہائی کورٹ۔ تو اوبویسلی اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں بنا چیلنج کیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈیسیژن کو، تو اوبویسلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ آئی کین ایون ایکسپیکٹ کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہوپ سو کہ الٹیمیٹلی پرپس تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے بہتری ہو۔ انہیں جو ہے وہ جوں ٹائم گزرتا ہے جیل میں، جیل کی لائف جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے ایک عام انڈیپینڈنٹ انسان کے لیے کہ جس کو آزاد رہنا پسند ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ایک ایک دن جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اوبویسلی ہر انسان کا اپنا ایمان ہے، دین ہے، سب کچھ ہے، اللہ پاک بھی صبر کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، تو لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ انتہائی صابر انسان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو اپنے جو ہے وہ لیگل ایکیومن کو یوز کرنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ سارا معاملہ ٹیک اپ کریں، کیونکہ اگر ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اب بیل جو ہے وہ ڈسمس ہوتی ہے تو دین آپ کے پاس جو ہے وہ آخری فورم سپریم کورٹ رہ جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ پہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، ابھی تک جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ ڈیسیژن چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن سائڈ جو ہے وہ اس میں زیادہ تیز نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے طور پہ بہت سارے مولانا اور مفتیان کرام جو چاہے اس کا سبجیکٹ میٹر نہیں بھی ہے ایف آئی آر کا، کیونکہ برڈن آف پروف صرف اس کمپلیننٹ پہ ہے جس کمپلیننٹ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کرائی، تو اس کیس میں کمپلیننٹ پروسیکیوشن ہے، سرکار ہے، تو اس جو اسٹیٹ ہے اس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں اور اسی نے جو ہے وہ ان کیسز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ جو لوگ باقی باہر بیٹھے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی اوپوننٹ سائڈ سے ہم نے یہ آرگو کیا اور جی اسٹیٹ کی طرف سے یہ آرگو ہوا، ہم نے یہ کیا، وہ سراسر غلط بات ہے، اور اس میں اوبویسلی اسٹیٹ جو ہے اس کا اپنا پروسیکیوٹر ہوتا ہے اور انہیں پروسیکیوٹرز کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بھی کیس پلیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو انجینئر صاحب کے کیس میں جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، وہ جو جنہیں سرکاری وکیل کہا جاتا ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو ایف آئی اے ہے تو اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل یا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل جو ہے وہ اس کو اس طرف سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی سارا معاملہ چلتا ہے۔ اب آن دی ادر ہینڈ اگر آپ جو ہے وہ ابھی تک فی الحال ان کی یہی جو ہے وہ اپڈیٹ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو فائل دی پوسٹ ریسٹ بیل ان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیس بفور چیلنجنگ دی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجیز ڈیسیژن۔ اور جو لیگل نوٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اس کو آپ نے ان کو جو بھیجا ہے نہ ہی کسی لاء میں پرووائڈڈ ہے کہ آپ کسی ایسے کانسٹیٹیوشن ادارے کو جو ہے وہ لیگل نوٹس بھیج کے کہیں گے کہ جی آپ اپنا جو ڈیسیژن ہے اس کو آپ واپس لیں، تو یہ کہیں کسی لاء میں نہیں پرووائڈڈ، ایکسیپٹ کہ اگر آپ کے منی یا ریکوری کے سوٹس ہیں تو ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو ٹی ایل پی کے معاملات ہیں، اس میں سعد رضوی صاحب ہیں یا ان کے بھائی ہیں، وہ ابھی تک اسٹیٹ کہتی ہے کہ وہ ابھی تک مسنگ ہیں اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ہائڈ کیا ہوا ہے، اور کچھ فوٹوگرافز ابھی جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشنز جو ہیں وہ سینگ کے وہ جو ہیں انہوں نے پور تشدد جو ہے وہ لانگ مارچ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ پولیس والے بہت سارے زخمی ہوئے، ایک دو کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جن کو جو ہے وہ جو شدید زخمی ہوئے، اور ایک جو ہے وہ تھانہ فیکٹری ایریا کے جو انسپیکٹر تھے وہ جو ہیں ان کو گولیاں لگی اور وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی اس پروٹیسٹ کے دوران۔ تو یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پولیس میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا یا کوئی پولیس والے کو گولی نہیں لگی یا اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری آن دا ادر سائڈ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں یا ان کے جو فالوورز تھے جو پروٹیسٹ میں تھے، ان کی طرف سے جو ہے وہ اگر تشدد یا کوئی پتھر یا اینٹیں نہیں برسائی گئی تو یہ بھی ماننے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ رومال وغیرہ فیس پہ لپیٹ کے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کی مطلب جو گاڑیاں تھی اور بہت ساری جو ہیں وہ میں نے ویڈیوز دیکھی جس کے اندر یہ معاملات ہوئے۔ ہاؤ ایور دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے، جب اسٹیٹ نے اپنی فورس یوز کی ہے اور ٹی ایل پی نے اور ٹی ایل پی کے کارکنان نے جو ہے وہ اپنی فورس یوز کی ہے، اور اس میں جو ہے اوبویسلی ڈیمیج جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوئے، اور یہ انٹینسٹی آف ڈیمیج جو ہے وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں آپ ایک چیز جو ہے وہ میک شور کریں، ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھنے والی ہے کہ اس میں یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے
اس میں جو سملیرٹی ہے وہ بیسیکلی 9 مئی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ 9 مئی میں کیا معاملات ہوئے اور اس میں 109 میں کانسپریسی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پلیج ہوئے، اور آج تک جو ہیں وہ ایون بہت سارے لوگوں کو پنشمنٹس ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہیں وہ جن کو ٹرائل کا سامنا ہے ابھی تک۔ اور اسی طرح ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی معاملات ہوئے ہیں جو ٹی ایل پی کے، جو ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی سیکشن بچا ہے جو ان کے اوپر نہ لگا ہو، اور مطلب ہر آفینس میں موسٹ آف دی آفینسز جو ہیں وہ نان بیلیبل آفینس ہیں، اور اس میں جو اریسٹ ہوگا ٹی ایل پی کا ممبر، چاہے وہ جتنے لوگ نومینیٹڈ ہیں یا جتنے بھی ان کے مفتی ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں، جب وہ اریسٹ ہوں گے تو بیل اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ تو ان اندر ورڈ وی کین سے دیٹ کہ ابھی ٹی ایل پی کے لیے بہت مشکل جو ہے وہ ٹائم ہے، اور اس میں جتنے مولانا اور مفتیان کرام ہیں جن کے جو نومینیٹڈ ہیں، یا اس کے علاوہ 3-4 ہزار جو لوگ ویسے جو نامعلوم کے کھاتے میں جو ایڈجسٹ ہوں گے، وہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ایک جو کرمنل لاء کا ایک پروسیس ہے ٹرائل کا یا ریمانڈز کا، چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہے یا جوڈیشل ریمانڈ ہے، تو وہ ایک بڑا ایک ٹف سچویشن ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس نے جو ہے وہ کوئی اوفینس کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے یہ کانسیپٹ بھی لوگوں کو چینج کر لینا چاہیے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کا میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی، اور اس کے علاوہ ویسے ان کو جو ہے وہ امپریزنمنٹ میں رکھنا ہو سکتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو پازیٹیو کنسیڈر کیا جا رہا ہو، لیکن میرے نزدیک ان کی جان زیادہ قیمتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹینشن، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اینڈ پہ ایٹ دی اینڈ باعزت بری ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر رہتے ہیں۔ تو کسی کا جیل میں جانا یا جیل میں رہنا یا کسی کے اگینسٹ ایف آئی آر ہو جانا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ کنوکٹ ہے یا اس کو وہ سزا یافتہ کنسیڈر ہوگا یا وہ مجرم کنسیڈر ہوگا۔ ایف آئی آر ایک پروسیس ہے، فرسٹ انفارمیشن ہے کسی بھی کرائم کے لیے، تو وہ ایک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ چلتا ہے معاملہ، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو ڈس ریسپیکٹفل وے میں جو ہے وہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کی ایف آئی آر ہے اور یہ وہ، تو لہٰذا اصل جو معاملات ہیں ابھی شہر کے اپنا ڈفرینٹ جو ہے وہ سٹیز میں ایف آئی آرز لانچ کی جا رہی ہیں ٹی ایل پی کے اگینسٹ، تو اس لیے اور ایک اور جو میں نے کچھ نیوز چینل سے اور کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ میری بات ہوئی، تو اس میں پتہ چلا کہ اوبویسلی مائٹ پاسبل کہ جتنا تشدد اور جو معاملات ٹی ایل پی نے کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے شاید اس کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ نیوز چینلز ہیں ان میں ٹکر بھی چل رہے تھے۔ تو میرے نزدیک تشدد کرنا یا پرتشدد احتجاج کی کسی بھی اسٹیٹ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، کہ دیکھو اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو یو مسٹ نیڈ پرائر اپروول، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے کہ یہ جو دھرنا کلچر ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، اور چند ایک جو ہیں وہ متشبہ ٹائپ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب مدارس میں زیادہ تر وہ بچے ہوتے ہیں جو بیچارے بہت سادہ لوگ، بڑے بڑے بیک گراؤنڈ جو ان کے بیکورڈ ایریاز سے جو ہیں وہ آئے ہوئے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، جو کنونشنل ایجوکیشنز یا فارمل ایجوکیشن سے بیچارے دور ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پہ آتے ہیں مدرسوں میں، اور مدارس کے جو کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے جو علماء مفتیان کرام، وہ ان کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں۔ ساروں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے جو میں نے ایگزامپلس دیکھی ہیں ان میں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بیکوز کسی کو استاد کی ریسپیکٹ، کسی کو پیر صاحب کی ریسپیکٹ، کسی کو کسی کی ریسپیکٹ، تو اس لحاظ سے وہ جو ہیں وہ اپنے مدارس کے بچوں کو جو ہے وہ پروٹیسٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ بہت سارے بچے مجبور ہوتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ کیونکہ رہتے وہیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو آن گوئنگ سچویشن ہے ملک کی، افغانستان کی طرف الگ جو ہے وہ جنگ کا ماحول ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی ریمارکس بڑے افسوسناک ہیں، بیکاز یو آر دا سٹیزن آف پاکستان، اور آپ جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہیں وہ بیانات جو ہیں وہ دیں کسی پاکستان کے اگینسٹ یا اسٹیٹ کے اگینسٹ یا کسی اسٹیٹ کے پلر کے اگینسٹ، تو یہ نامناسب سی بات ہے۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے، اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی، میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا، اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے، ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے،
یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی، تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون؟ اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے، اس وقت کے پرائم منسٹر، آرمی چیف یا چیف جسٹس، تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر۔ ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے، اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو، لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی۔ آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں، اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ڈالیں بیچ میں۔ کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے، پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں، ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں، اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مجذوب تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے، ہاں ہوش و واس میں ہے نا۔ اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے، ہائے ہائے تواڈے حال ہی چوندے نے، دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی، تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں، کہیں کلندر تو نہیں ہے، ادھا کلندر ہے یا پورا، اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے، بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا، پاگل نہیں ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا، تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کر، ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا، چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں، لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا، یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے اندر چاہے آپ زمیمے کے طور پر، انیکشر کے طور پر لگائیں، یہ ہونا چاہیے، ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں، سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 68 سے 70۔ نمبر 1 شرک، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 3 بدکاری۔ ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے، اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے، انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے۔ اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے، اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے، توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں،
ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں, اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا, اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے, سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ